ٹھیک ہے، ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے ہماری، اور سورہ البقرہ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 114 ہم نے شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اور من کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے منع روکا منع کیا، مساجدہ مسجدوں سے، اللہ اللہ تعالی کی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا، منع کیا۔ یہ کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اللہ کا، ان یہ کہ یوز کرا اس کا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام اللہ کا، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی میں، خرابیہا ان کو ویران کرنے میں، کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اولئکا یہی وہ لوگ، ما نہیں کانا تھا، لہم ان کا یا ان کے لیے، یعنی ایسا کرنا ان کے لیے نہیں تھا، ان یہ کہ یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، کہ وہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، لہم ان کے لیے، فی دنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو۔ وا اور واو حرف عاطفہ ہے، جملہ ابھی کنٹینیو چل رہا ہے، یعنی پچھلے جملے سے معطوف ہے یہ جملہ۔ وا اور من اسم استفہام، ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسماء استفہام ہوتے ہیں اور کچھ حرف استفہام ہوتے ہیں۔ حرف استفہام صرف دو ہیں، آ اور حل، جبکہ اسماء استفہام زیادہ ہیں۔ تو یہ من جو ہے یہ اسم ہے، استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ من اسم استفہام، سوال کرنے کے لیے کون کے معنوں میں آ رہا ہے، اظلم بڑا ظالم ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے فعل جو ہے، سوری، یہ ایک اسم ہے جو کہ اسم تفضیل ہے، یہ کمپیریزن کے لیے آ رہا ہے، بڑا ظالم، یعنی کہ ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو جہاں پہ مقابلے والی صورتحال آتی ہے نا، وہاں پہ اسم جو ہوتا ہے وہ اسم تفضیل کہلاتا ہے۔ یہ اسم تفضیل کا چیپٹر جو ہے ہمارا ریکارڈ ہوا ہے، آپ کو ریکارڈنگ بھیجتے ہیں کہ جو اسم تفضیل میں جو موازنہ ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایک چیز کا تمام چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تفضیل کل اور تفضیل بعض۔ کون ظالم ہے؟ بڑا ظالم ہے، یہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور یہ اسم التفضیل ہے، سوری غائب نہیں ہے۔ ممن، یہاں پہ ہم نے دیکھا دو چیزیں مل کے آ رہی ہیں، ایک تو من ہے جو کہ حرف جار ہے، اور ایک من ہے جو کہ موصول ہے۔ ممن، یہ جو اسم موصول والا من آیا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے جس نے، اور من کا ترجمہ ہے اس سے، یعنی اس سے جس نے روکا، منع روکا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ میم اسکرین آپ شیئر کر رہی ہیں؟ جی اچھا، وہ میرے نا جو اوپر نقطے ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، میں نے کہا شاید کچھ پرابلم ہے۔ نہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ مارکنگ ہو نہیں رہی۔ ممن، ایک من اور ایک من کا مجموعہ ہو گیا یہ۔ منع جس نے، منع روکا اس نے روکا، اگر ہم دیکھیں گے نا، منع تین زبر کے ساتھ فعل ہے ماضی کا، اور واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ منع میم نون آئن، اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز سے منع کر دینا، سمپل۔ مساجدہ مسجدوں سے، منع کرنے والی چیز کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ تو یہاں پہ فعل کے بعد منصوب اسم جو آ رہا ہے
وہ اس کا مفعول بن کر آئے گا. ٹھیک ہے. جس نے روکا. مساجدہ سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. سجدہ کرنے کی جگہ جہاں پہ پیشانی کو ٹیک لگائی جائے اللہ کے حضور، ایسی جگہ کا نام مسجد ہے. وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اپنی پیشانی کو زمین سے لگا دیا جائے، وہ جگہ مسجد ہے. مسجدوں سے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، حمزہ لام ہا الہ روٹ ورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معبود برحق، معبود. ہم نے دیکھا کہ مساجد اللہ، مسجد بھی ایک اسم ہے اور اللہ ہی بھی ایک اسم ہے، تو یہ دو مسجد دو اسموں کا مجموعہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. مساجد اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی مساجد سے آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک ربط بھی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے. ان یہ کہ یہاں پہ ہم نے جو ان کو پڑھا ہے نا، ان ہوتا ہے مصدریہ جس کو ان ناصبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی اس کے آخری اعرابی حرکت زبر کی کر دیتا ہے. یہ ان کا کام ہے. ان کے ساتھ جتنے بھی حرف ناصبہ ہیں وہ تمام ایک ہی کام کرتے ہیں، مضارع کو منصوب کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ میننگز میں بھی تھوڑا سا چینج لاتے ہیں. یہ کہ ذکر کیا جائے، یہ کہ کی وجہ سے، اس ان مصدریہ کی وجہ سے اس کے میننگز میں بھی چینج پیدا ہوگا. تو یہ وجہ کیا ہوگی؟ ان کا مصدر ہونا. ان مصدریہ یا ان ناصبہ ایک ہی کام کرے گا، مضارع کو منصوب کرے گا. یہ مضارع چونکہ پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور تیسرے پر زبر بھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. ذکر کیا جائے، آپ کو میننگ سے بھی پتا چلے گا کہ اگر مضارع سمپل ہوتا تو اس کا مطلب ہونا تھا ذکر کیا جاتا ہے یا جائے گا، لیکن اب یہاں پہ مجہول ہونے کی وجہ سے ذکر کیا جائے والا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. تو یہ فعل مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. رال کاف را روٹ ورڈ کے ساتھ ذکر کرنا، بار بار تکرار کرنا، یاد کرنا. فی ہا اس میں، یہ ہا جو آیا ہے نا، ایک تو فی حرف جار ہے اور ہا مجرور ضمیر آئی ہے اس کے ساتھ جڑ کر، مگر یہ ہا جو ہے نا یہ مونس کی ضمیر ہے. اور چونکہ مسجد کے اندر ذکر کا ذکر ہے نا، ان میں ذکر کی جو ذکر کیا جائے، ان میں کن میں؟ مسجد کا ذکر ہے. تو مسجد چونکہ مونس آئی ہے نا، تو فی ہا بھی مونس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مساجد میں. اسم ہو اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا نام. اسم ایک اسم ہے اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، تو یہ بن گیا مرکب اضافی کا پیٹرن، اسم پلس ضمیر. چونکہ یہ ضمیر جو ہے یہ مجرور ہونا لازمی ہے کیونکہ مضاف علیہ ہے، لہٰذا یہ مجرور ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. اس کا نام وسعا، اور اس نے کوشش کی. واو حرف عاطفہ ہے. سعا اگر ہم دیکھیں تو یہ فعل ہے ماضی کا، سین آئین اور چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. اس نے کوشش کی فی میں خرابیہا، خرابی کرنے کی، ویران کرنے کی. خرابیہا جو ہے یہ خرابی ایک اسم ہے اور ہا ایک ضمیر ہے، تو خرابیہا مرکب اضافی بن گیا. فی حرف جر کی وجہ سے چونکہ یہ مجرور ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ مرکب جاری ہے. یہ پیٹرن ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ اگر مرکب اضافی کو کوئی حرف جر مجرور کر رہا ہے تو پھر وہ پورا مرکب اضافی جو ہے مرکب جاری میں تبدیل ہو جائے گا بعد میں. پہلے وہ مرکب اضافی بنے گا اور پھر حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا. اولائکا یہی وہ لوگ ہیں. اولائکا اسم اشارہ ہے، مرفوع ہے کیونکہ یہ جمع کا ہے. اسم اشارہ بعید ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اولائکا اور ہا اولائی یہ دونوں اسم اشارہ ہیں، واحد کے سوری جمع کے، اور قریب اور بعید دونوں کے لیے ہاؤلائی
قریب کے لیے اور اولائکا دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں تو میکسیمم یہ لوگ نظر آ رہا ہے. تو بعض مرتبہ کسی دور کی چیز کو پوائنٹ تاکید کی طرح یعنی خاص بنانے کے لیے اس طرح کا اشارہ کیا جاتا ہے جس کے ترجمے میں یہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ یہی وہ لوگ ہیں، تو پوائنٹ کیا جا رہا ہے، خاص بنایا جا رہا ہے، زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ترجمے میں یہ کہا ہے. جیسے کہتے ہیں دالکل کتاب، یہ وہ کتاب ہے. تو قرآن کو خاص پوائنٹ کرنے کے لیے اس طرح کا میننگز آتے ہیں. اولائکا اسم ہے، اشارہ ہے، جمع کا ہے، اور تمام جو ہیں وہ جمع کے اشارے اور واحد کے اشارے جو ہوتے ہیں وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں. مرفوع تو سارے ہی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. یہ مبنی ہے. اولائکا یہی وہ لوگ، ما نہیں، ما سمپل ما نافیہ ہے جو جملے میں کوئی چینج پیدا نہیں کر رہا سوائے نفی کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. ما جو ہے وہ میکسیمم ماضی کے ساتھ آتا ہے، اور لا جو ہے وہ میکسیمم مضارع کے ساتھ آتا ہے. کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، چینج بھی ہو جاتا ہے. استثناء ہر ایک قاعدے میں شامل ہے، مگر یہ میکسیمم کی بات ہو رہی ہے. ما نہیں، کانا تھا، فعل ماضی ناقص واحد مذکر غائب، کاف واو نون روٹ ورڈ کے ساتھ، لہم ان کے لیے، لام لام جارہ ہے، اور ہم مجرور ضمیر ہے، مرکب جاری، جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. ان کے لیے، یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ان کے لیے یا ان کا، ان یہ کہ اب دوبارہ ان مصدریہ آیا ہے تو یہ دوبارہ مضارع کو منصوب کرے گا، کیونکہ اس کا کام ہے حرف نصب بنانا. یہ حرف نصب ہے نا، تو یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو منصوب کرے گا. ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آنے والا مضارع کیا ہے، منصوب کیسے ہو رہا ہے. یدخلو، ہم دیکھ رہے ہیں یا شروع میں وہ کے لیے ہے، اور دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ واو جمع کے لیے ہے، لیکن اصل میں یہ یدخلونا تھا. ٹھیک ہے، یدخلونا، یہاں پہ ایک نون تھا جو نون اعرابی تھا، اور اس ان مصدریہ نے چونکہ اس کو مضارع کو منصوب کرنا ہے تو نون اعرابی گر جائے گا اور پھر مضارع منصوب ہو جائے گا. یہ اس کی منصوب حالت ہے یہاں تک، یدخلو. ٹھیک ہے، مضارع منصوب، وہ داخل ہوتے ہاں ان میں. اب آپ دیکھیے ترجمے میں بھی فرق پڑا ہے. یہ ترجمے میں اسی لیے فرق پڑتا ہے کہ مضارع منصوب ہوا ہے. منصوب ہوا ہے تو مضارع کا ترجمہ پہلے اوپر بھی ہم نے دیکھا یہ کہ ذکر کیا جائے بن گیا، اور اس طرح نیچے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ان میں داخل ہوتے ان یہ کے وجہ کی وجہ سے. تو یہ یدخلون تھا، اور ہاں اس کے ساتھ ضمیر جو جڑ کر آئی ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے وہ اس فعل کے لیے مفعول بنتی ہے، لیکن اگر اسم کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آئے تو وہ مرکب اضافی کا پیٹرن بناتی ہے. وہ اس میں داخل ہوتے فعل مضارع جمع مذکر غائب اور ہا اس میں مفعول، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے. الا حرف استثناء ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا کے بعد جو بھی کام ہو رہا ہے نا، پہلے والا اس قاعدے سے باہر ہے. ٹھیک ہے، کون؟ ان لوگوں کا حق نہ تھا کہ وہ اس میں داخل ہو جاتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی یہ لوگ ڈرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے. تو سیم اللہ جو ہے نا وہ بعد والے اسم کو مستثنا قرار دے دیتا ہے اس قاعدے کے ساتھ جو پہلے اللہ سے پہلے ہو رہا ہے. تو اس طرح اس کو ہم اللہ سے پہلے والے کو کہتے ہیں مستثنا، اور بعد والے کو کہتے ہیں مستثنا استثنا اور مستثنا منہ. یہ مستثنا ہے، مستثنا منہ یعنی اس پورے پہلے والی بات سے اس کو باہر ہے. یہ اس رول پہ اس کے اوپر کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا جو اللہ سے پہلے والی بات ہو رہی ہے. اللہ حرف استثناء، خائفین مستثنا منہ،
खाइफीना खा वाव फा रूट वर्ड के साथ है, और ये नस्बी और जर्री हालत का जमा इसम है, जमा है, मुजक्कर है। डरते हुए ईना के साथ जब हम देख रहे हैं तो ये एक तरह हाल भी बन रहा है मंसूब होकर, यानी कि वो कैसे दाखिल हुए हैं, डरते हुए। तो इसको हाल बनाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। अभी हम इसको जो बनाएंगे वो हालत नस्बी जरी का जमा इसम बनाएंगे, ठीक है। लहुम उनके लिए, लाम लामे जारा है, और हुम जो है वो जमीर है जो मजरूर हुई है, मुरक्कब जारी का पैटर्न। फिर दुनिया, दुनिया में, फी हरफे जर, अद दुनिया मजरूर। चूंकि अद दुनिया एक मबनी इसम है, लिहाजा ये इसकी शक्ल मजरूर है, ये मुरक्कब जारी है, ठीक है। दाल नून वाव इसका रूट वर्ड है, दनू। उनके लिए दुनिया में खिज़्युन, रुसवाई है। खिज़्युन जो है हमारे पास एक इसम आया है जो मरफू इसम है, ख्वा जा या रूट वर्ड के साथ, रुसवाई है। हम देखते हैं कि मुरक्कबे जारी के बाद जब कोई नकरा इसम आता है तो वो उसके लिए एक कैफियत बनता है। इस कैफियत को हम क्या कहते हैं, हम इस कैफियत को कहते हैं कि ये उसकी सिफ्त बनकर आ रहा है, उसके लिए दुनिया में क्या है, रुसवाई है, ठीक है। वैसे हम अभी हम इसको सिर्फ जमा देखते हैं, सॉरी, अभी हम सिर्फ इसको एक मरफू इसम देख रहे हैं। और वाव हरफे अतफ है, लाहुम उनके लिए, उनके लिए लाम लामे जारा है, हुम जमीर जुड़कर आई है मजरूर, मुरक्कब जारी। फिल आखिरती आखरत में, फी हरफे जर है, अल आखिरती इसकी वजह से मजरूर हो गया, इसम को मजरूर करने वाला जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। हमजा ख्वारा इसका रूट वर्ड है, और ये ता गोल हमें बता रही है कि आखरत को मुन्नस बोला जाता है। तो उनके लिए आखरत में अजाबुन अजाब है, अजीमुन बहुत बड़ा। अजाबुन अजीमुन दोनों एक वजन पे आ रहे हैं, मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जुमले का ये हिस्सा जो बनेंगे ये किसी और सेंस में बनेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम बनाना सीखेंगे। ये जुमला इस्मिया में, और आइन लाल बा इसका रूट वर्ड है, और आइन वा मीम इसका रूट वर्ड है। अजाबुन अजीमुन बहुत बड़ा अजाब। अजाब की हमने जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखी थी कि ऐसी कैफियत जिसमें इंसान की बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म हो जाए, और फिर जब उसके साथ बड़ा अजाब की मीनिंग्स आते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक इस चीज को बताया गया है। तो यहाँ पे खिताब जो है वो एक तरह नया भी शुरू हुआ है कि अहले किताब के साथ साथ अब मुशरिकीन मक्का को भी खिताब में शामिल कर लिया गया। यहूद और नसारा ना सिर्फ एक दूसरे की आसमानी किताबों की नफी करते थे बल्कि अंबिया की भी तहकीर करते थे, फिर इबादत गाहों को भी फिरका वारियत की भेंट चढ़ाते थे। यहाँ पे उन्होंने इबादत गाहों को, मसाजिद को एक मोर्चागा बना लिया। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि वो एक दूसरे के इबादत खानों पे हमला करने लगे। ताकतवरों ने इबादत गाहों के तकद्दुस को पामाल किया, और बाज औकात ईंट से ईंट बजा दी, इतना ज्यादा किया। जैसे कि हम जानते हैं कि बैतुल मुकद्दस की तारीख भी इस बात की गवाह है। ऐसा ही किरदार मुशरिकीन मक्का का भी था। बैतुल्लाह जिसकी तामीर का मकसद ही मुसलमानों की अल्लाह की इबादत करना और उनको अल्लाह का एक अल्लाह की बताई हुई जियारत गाह का कायम करना था। मरकज तौहीद है हमारे लिए। तो वहां पे भी एक अरसा तक अल्लाह के नबी को और उनके साथियों को इसकी जियारत से महरूम कर दिया। मुसलमानों को इसकी जियारत के साथ महरूम करने के साथ साथ इबादत से भी मना कर दिया। तो ये इस्लाम की खसूसियत है जिसने नजरियाती इख्तलाफात को खत्म किया, और नजरियाती इख्तलाफात हों भी तब भी दूसरों की इबादत गाहों को बहुत ज्यादा एहतराम के साथ देखने का हुक्म दिया है। इसकी मिसाल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, उसी वक्त कायम फरमाई जब नजरान के एक ईसाई वो आपसे इस्लाम के बारे में बात करने के लिए आया, तो आप मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह के उठ खड़े हुए कि अभी तो हमने नमाज पढ़नी है।
یہ کہتے سنتے ہی اس وفد نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اپنے طریقے سے آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ اس وفد کو اجازت دے دی تھی کہ آپ بھی اپنے طریقے سے اپنے قبلے کے مطابق ہماری مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے عملاً ثابت کیا کہ واقعتاً مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور ان مساجد میں عبادت کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، اور ملنا بھی چاہیے، بشرطیہ کہ وہاں پہ باطل نظریات کا پرچار نہ کیا جائے، غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، کوئی بد نظمی نہ کی جائے، کیونکہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کی عبادت گاہ میں جا کے اپنے نظریات پھیلانے کا حق نہیں ملتا۔ عبادت کر سکتا ہے لیکن خاموشی کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے دور دوسروں کے معبد خانوں میں جا کے، عبادت گاہوں میں جا کے کوئی ایسا کی ہو جس کو ہم کہیں گے کہ اپنی عبادت کی ہو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی ہے۔ آ رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت گاہوں کو کتنی عزت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب عقل مند لوگ کھڑے ہوا کریں، پھر ان سے کم۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ یہ کلمات آپ نے کیوں 3 مرتبہ فرمائے؟ کیونکہ اللہ تعالی کی مساجد میں کوئی بھی بد نظمی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا، نماز کو قائم کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو سکے، سمجھدار لوگ یعنی کہ ہینڈل کر لیں فوراً۔ تو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنے والا ظالم ہے، یہ اللہ نے بتایا، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ شرارتی لوگوں کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، مسجدیں شرک سے پاک ہونی چاہیے، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجدیں نماز اور اعتکاف کے لیے ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہمیں پتہ چلتا ہے مسجدیں آباد کرنا ایمانداروں کا حق ہے، اور مشرک کو بیت اللہ میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 28 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اتنا ہی کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم آلریڈی اوپن ہو گیا ہے، اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے، آسانیوں کے معاملات کرے ہمارے ساتھ، اور جتنا کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیر سارے